بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر۔ ناظرین آئیے جی آج جانتے ہیں کہ یہ نیب یعنی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یہ کیا ہے، اس کو کیوں بنایا گیا، کب بنایا گیا اور اس کا اوورآل سٹرکچر کیا ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتائیں کہ نیب جو ہے یعنی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کو اسٹیبلش کیا گیا آج سے تقریباً 23 سال پہلے، اور اسٹیبلش کیا پرویز مشرف نے۔ کب کیا؟ 16 نومبر 1999 کو ایک آرڈیننس پاس کیا، اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999۔ اس کی بنیاد پر جو ہے ناظرین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب ناظرین اس کا جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کی روک تھام ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ جب پہلے ہی پاکستان میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرنے والا ادارہ یعنی کہ FIA موجود ہے تو اس کے باوجود نیب کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلے کہ نیب کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک تو پاکستان میں ایک کوئی سنگل ادارہ موجود نہیں تھا جو کہ صرف کرپشن کے معاملات کو دیکھے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو FIA تھا وہ ناظرین چونکہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت تھا FIA، اور وہ حاضر سروس حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے، اور پھر جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی کٹھ پتلی کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو وہ جو ہے جو حکومت کے بندے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح سے کارروائیاں نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے ناظرین پھر ایک ایسے ادارے کی ضرورت پڑی جو کہ مکمل طور پہ اپنا فوکس احتساب کی طرف رکھے، اور دوسرا وہ جو ہے مکمل طور پہ سیاسی دباؤ سے آزاد ہو۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جنرل مشرف نے جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ادارہ بنایا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا احتساب ادارہ ہے، جیسے کہ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اسی طرح سے پاکستان کا سب سے بڑا جو احتساب ادارہ ہے وہ نیب ہے، اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ لوٹے ہوئے پیسے جو ہے وہ ان کو ریکور کرنا۔ وہ لوٹ مار چاہے عوام سے کی گئی ہو، چاہے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہو، چاہے کسی بینکنگ کا بہت بڑا فراڈ آیا ہو، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی والے نے عوام کو لوٹا ہو، یا کسی سرکاری بیوروکریٹ نے جو ہے وہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہو، یا کسی پبلک آفس ہولڈر نے، کسی MNA MPA، کسی وزیر، کسی مشیر، یہاں تک کہ وزیر اعظم، صدر سینٹ چیئرمین، قومی اسمبلی کا اسپیکر، کسی بھی بڑے چھوٹے بندے نے جو ہے ملک کو نقصان پہنچایا ہو، تو یہ ادارہ اس کے خلاف جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے، اور جو ہے اس کو سزا دلاتا ہے احتساب عدالت سے۔ تو یہ پاکستان کا بڑا احتساب ادارہ ہے، یہ کسی کے ماتحت نہیں آتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ادارہ ہے ناظرین یہ کسی کے ماتحت نہیں آتا، اور اس ادارے کا جو قیام کا جو بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ہر قسم کے دباؤ اور پریشر سے آزاد ہو کر کام کرتا ہے۔ اب اس کا سٹرکچر آپ کو بتائیں کہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ اسلام آباد میں ہے، اور جو دیگر اس کے آفس ہیں ریجنل آفس ان میں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، ملتان اور سکھر شامل ہیں۔ ان سب میں جو ہے اس کے اپنے اپنے جو ہے وہ DGs ہیں، اس کی جو ریجنل آفس ہیں، جیسا کہ DG لاہور، DG کراچی نیب، DG پشاور نیب۔ تو اس کا جو سب سے بڑا جو انتظامی عہدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی چیئرمین نیب۔ چیئرمین نیب ناظرین ایک بہت بڑی بلا ہوتی ہے، یہ بہت بااختیار بندہ ہوتا ہے، اور اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ 4 سال کے لیے ہوتی ہے۔ کون بندہ جو ہے وہ اس کا چیئرمین بن سکتا ہے نیب کا؟ تو اس کے لیے ناظرین لازم یہ ہے کہ وہ یا تو ریٹائر جج ہو، یا پھر وہ ریٹائر جو ہے وہ ملٹری کا جرنیل ہو، یا پھر وہ 22 گریڈ کا وفاقی سطح پہ کام کرنے والا ریٹائر بیوروکریٹ ہو۔ اس طرح سے بڑے لیول کا جو بیوروکریٹ ہے، یا بڑے لیول کا ملٹری جرنیل جو ریٹائر ہو، یا بڑے لیول کا جو جج ہے جو کہ ریٹائر ہو، وہ اس کا سربراہ بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اس کے جو موجودہ چیئرمین ہیں نیب کے جسٹس ریٹائر جوید اقبال، وہ ریٹائر جج ہیں۔ تو ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ناظرین وہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو ہٹانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے چیئرمین نیب کو۔ اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ جو حاضر سروس وزیر اعظم ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے
اس کے مشورے سے جو ہے اس کا سربراہ لگایا جاتا ہے نیب کا، اور ایک دفعہ جب اس کو لگا دیتے ہیں تو پھر اس کا نہ تو تبادلہ ہو سکتا ہے، نہ اس کو 4 سال سے پہلے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کو ہٹانے کا وہی طریقہ ہے جو کہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کو کوئی ہٹانا بھی چاہے، بڑے پولیٹیشین کے خلاف یہ اگر انکوائری کرے، اگر وہ اس کے خلاف اس کو ہٹانا چاہے چیئرمین کو، تو وہ ہٹا نہیں سکتا جب تک اس کا جو معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، جہاں پہ جج جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے پروسیجر ہے۔ تو اس لیے چیئرمین نیب جو ہوتا ہے یہ بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور اس کو ہٹانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ چیئرمین نیب کو ناظرین اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین نیب میں جو دوسرا بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ پراسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے نیب کا۔ پراسیکیوٹر جنرل جو ہوتا ہے وہ نیب کے زیر اہتمام جتنی بھی انکوائریز یا جتنی بھی انویسٹیگیشنز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ سب کی جو ہے وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اور جتنے بھی کیسز چل رہے ہوتے ہیں، جتنے نیب نے ریفرنس دائر کیے ہوتے ہیں احتساب عدالتوں میں، جو اکاؤنٹیبلٹی کی اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ جتنے بھی ریفرنس دائر کرتا ہے نیب، ان کو جو ہے وہ سپروائز کرتا ہے اور ان کو دفاع کرتا ہے۔ دوسری مین اہم چیز ناظرین کہ یہ کاروائی کیسے کرتا ہے، یہ نوٹس کیسے لیتا ہے۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ یہاں تک پرائیویٹ بندہ جو ہے وہ یہاں پہ کمپلین کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے کسی شہری کو لوٹا ہے تو وہ جو ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف جو ہے کمپلین درج کرتا ہے نیب میں، اور پھر نیب جو ہے وہ پہلے انکوائری کرتا ہے، پھر انویسٹیگیشن کرتا ہے، اور اگر اس کو کچھ مل جائے تو پھر اس کے بعد اس کا ریفرنس بنا کے عدالت میں درج کر دیتا ہے اور اس کو سزا دلاتا ہے۔ اور یہ جس بندے کو بھی پکڑ لیتا ہے ناظرین نیب، وہ 90 دن سے پہلے رہا نہیں ہو سکتا، نہ اس کی کسی عدالت سے اس کو ضمانت مل سکتی ہے۔ جس بندے کو بھی پکڑتا ہے یہ 90 دن کے لیے پکڑتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ابھی پاکستان میں جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے شریف خاندان کے اوپر جو کیسز چلے، حالانکہ میاں نواز شریف جو ہے ان کے خلاف بھی کیسز چلے، تو ان کیسز کو اس نیب نے جو ہے وہ سزائیں دلوائیں میاں نواز شریف کو، اور ان کو جو ہے وہ پبلک عہدے کے لیے بھی نااہل کروایا۔ تو یہ بہت بڑا طاقتور ادارہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب جو ہے اس نیب سے چلتے ہیں۔ تو ناظرین اس کو جو ہے پاکستان کا آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، وہ پاور دیتا ہے کہ اگر اس کو لگے کہ کہیں بھی کسی سرکاری ادارے میں یا کسی سرکاری بیوروکریٹ نے یا کسی پبلک آفس ہولڈر نے یا کسی پرائیویٹ کارپوریشن میں یا کسی بینک میں کسی نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے یا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ اس کے خلاف جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتا ہے، بذات خود بھی کنڈکٹ کر سکتا ہے، انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، انکوائری کر سکتا ہے، ارسٹ وارنٹ جاری کر سکتا ہے، اور اس کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے کسی بھی پرسن کو۔ اور اس نے جو ہے اب تک جو ہے اپنے قیام سے لے کر اب تک تقریباً 880.563 بلین رقم جو ہے ناظرین، یہ لوٹی ہوئی رقم جو ہے یہ ریکور کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائی ہے پچھلے 23 سالوں میں۔ ایک اس کا بڑا دلچسپ قانون ہے، وہ ہے پلی بارگن۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ پلی بارگن کرنا چاہے، فار ایگزامپل اگر کسی کے اوپر 5 ارب کا جو ہے وہ الزام ہے، اور جب وہ بندہ جو ہے اس کو پتہ چل جائے کہ اب میں جھوٹا ہوں، تو وہ اس ادارے کو کہہ سکتا ہے جی میں 5 ارب روپے دینے کو تیار ہوں، آپ میرے ساتھ پلی بارگن کر لیں، تو پھر نیب جو ہے اس سے وہ 5 ارب ریکور کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین یہ جو ادارہ ہے یہ بہت بڑا جو ہے احتسابی ادارہ ہے، اور پاکستان میں جو سب سے بڑا اگر ادارہ ہے احتساب کا وہ نیب ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔